أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کرو، یعنی اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے. اس میں پاکی اور صفائی اور طہارت کے احکامات بیان ہوئے ہیں. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ بتایا گیا ہے. اس میں شرعی اصطلاح میں نماز کے لیے تیاری کرنا اور پاک و صاف ہونا اور طہارت لینے کا جو طریقہ ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے. اس کے تعلق سے یہاں پر وضو کے فرائض کا تذکرہ آیا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہہ کر، یعنی اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو اور مسح کرو سر کا، اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک، یہ کہا گیا ہے. لیکن وضو کا جو مسنون طریقہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس کی جو تشریح فرمائی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی نیت ہو. پہلے نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے کہ وضو کر رہا ہوں میں، یہ دل میں بات ہونی چاہیے. بسم اللہ پڑھنا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر شروعات دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا چاہیے، اور پھر کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، ناک صاف کرنا، چہرے کو دھونا مکمل طور پر، اور داڑھی اگر گھنی ہو تو اس میں خلال کرنا، ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسح کرنا. سر کے مسح میں یہ ہے کہ پورے سر کا اگر مسح کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے دونوں کا مسح کیا جانا چاہیے، اور گردن کا مسح. یہ ساری چیزیں مسح کرنے میں داخل ہے. اور سارے اعضاء کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے. 3 سے زیادہ بار دھونا سنت نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 بار دھویا جا سکتا ہے سارے اعضاء کو. اور داہنے ہاتھ سے اور داہنے پیر سے شروع کرنا اور بائیں ہاتھ پر ختم کرنا. پہلے داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، ویسے ہی پیر کا بھی داہنا سیدھا رائٹ لیگ اور اس کے بعد لیفٹ. یہ طریقہ کار مسنون طریقہ کار ہے. اور تسلسل کے ساتھ وضو کرنا، ایک کے بعد دیگرے، بیچ میں گیپ نہیں دینا، اور کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے وضو کا. یعنی جس قدر دھونے کا ہے چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کو، وہ سارے کے سارے مکمل طور پر جو ہے گیلے ہو جانے چاہیے، پانی سے وہ دھل جانے چاہیے. یہ وضو کا مسنون طریقہ ہے. ہاتھوں اور پیروں کے سلسلے میں بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوہنیوں کے اوپر تک دھونا، کیونکہ کوہنی بھی شامل ہے وضو میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے
کوہنی نہیں دھل پاتی، یا اس کے کچھ حصے ایسے جو جس میں گڑا پڑ جاتا ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے دھونا احتیاط کے ساتھ۔ ویسا ہی چہرے کو بھی جو ہے پورا پیشانی تک، جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں تک، اور کانوں کے حصے تک پورا مکمل طور پر چہرے کو بھی دھونا چاہیے، اور پیروں کے لیے بھی جو ہے ٹخنوں کے اوپر تک دھونا چاہیے۔ ٹخنوں تک اگر دھوں گے تو تھوڑا حصہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ خشک رہ جائے، تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس میں وضو کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتائے کہ وضو میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھویا جا سکتا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو حکم آیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا کہہ کر، جنوب کسے کہتے ہیں؟ جنابت، حالت جنابت وہ ہے، وہ ناپاکی کی حالت جس میں انسان کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک حالت تو یہ ہے کہ احتلام ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے اس کی کہ بیوی سے مباشرت کرے، اور 2 صورتیں عورتوں کے لیے بھی اور ہیں مزید، حیض و نفاس کی حالت۔ حیض اسے کہتے ہیں جو عورت کو بالغ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اس کی مدت کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ اگر آئے تو پھر وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیماری و استحاضہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے حیض کی پاکی کی جو مدت ہے 2، حیض کے درمیان طہر جو پاکی ہے وہ کم از کم 15 دن کی ہونی چاہیے۔ 15 دن سے اگر کم ہے تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا، یعنی 15 دن طہر نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اگر حیض شروع ہو جا رہا ہے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا اس کا۔ نفاس سے کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہے، کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ 40 دن ضروری ہے سمجھتے ہیں، پاک ہو جانے کے بعد بھی 40 دن تک ایسے ہی رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب بھی پاک ہو جائے، چاہے 10 دن میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائیں یا 1 مہینے میں ہو جائیں، پاک ہوتے ہی فوراً غسل جنابت کر کے پاک و صاف ہو کے نماز شروع کر دینا چاہیے۔ یہ جو ہے جنابت کے تعلق سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ غسل کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہے کہ منہ میں پانی لینا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے جسم کے اوپر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کے یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے، سب مسنون طریقہ وہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن فرض اتنا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہا دینا، اس میں سے کوئی ایک بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہنے پائے، اور منہ میں پانی لے کے منہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا، اوپر تک حلق تک کلی کرنا جسے کہا جاتا ہے، اور ناک میں اوپر کے حصے تک پانی چڑھانا۔ اگر حالت روزے میں نہ ہو تو غرارہ کرنا اور ناک میں پانی اوپر کی حد تک چڑھانا، اور اگر حالت روزے میں ہو تو اس میں احتیاط کرنا کہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی اور کھلی کرتے وقت بھی غرارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس میں جنابت کی حالت میں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فَطَّهِّرُوا کہہ کر، کہ یہ حدث اکبر ہوتا ہے جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ اب یہ ہے کہ غسل اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اگر تم حالت مرض میں ہو، بیماری میں ہو، یا حالت سفر میں ہو، اور جو ہے تم کو غسل اور یا وضو کی حاجت پڑ جائے، کہ تم قضائے حاجت کو گئے ہو یا عورتوں کے ساتھ تم نے لمس کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباشرت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو اس صورت میں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ رعایت اور کنسیشن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ ان کو تیمم کا طریقہ بتلا دیا اور سکھلا دیا اور اس کی رعایت دی تھی۔ تیمم یہ ہے، اس کا تیمم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارنا، مار کر ہاتھوں کو جھاڑ کر
پہلے سارے چہرے پر پھرا لینا، پھر دوسری بار مار کر پورے ہاتھوں پر پھرا لینا، دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک۔ یہ تیمم کہا جاتا ہے۔ اسے تیمم پانی کے قائم مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اتنی سہولت رکھ دی اس میں کہ پانی حاصل کرنا بہت مشکل ہے بنسبت تیمم کے لیے جو مٹی اور زمین ہر جگہ انسان کو مل جا سکتی ہے۔ تیمم کس چیز سے کیا جا سکتا ہے وہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی سورہ نساء میں بھی تیمم کے تعلق سے کچھ احکامات آئے تھے، وہاں پر بھی بات واضح ہو چکی تھی، لیکن پھر سے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تیمم ان پاک چیزوں میں سے جو ہے کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مٹی، اور وہ چیزیں جو آگ میں جلانے سے جل نہ جائے اور اس کی ہیئت نہ بدل جائے، جیسا کہ کاغذ ہے یا شیشہ ہے یا سارے میٹلز ہیں، ایک خاص ڈگری پہ گرم کرنے کے بعد میٹلز پانی بن جاتے ہیں، لوہا ہون دیجیے اور کوئی بھی دوسرا میٹل ہون دیجیے، یا پلاسٹک ہے، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی ہیئت بدل جاتی ہے آگ میں جلانے کے بعد، وہ چیزوں سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم کرنے کے لیے پاک مٹی کا استعمال کرنا یہاں پر کہا گیا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاک مٹی آپ کو میسر نہ ہو، جیسا کہ آپ سفر میں ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، تو جو میٹل کے جو کیبنز ہوتے ہیں، میٹل کے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ یا لکڑی کے جو بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو گرد و غبار آ جاتی ہے مٹی کی، دھول اڑ کر آنا جو کہتے ہیں، تو وہ دھول جو ہے اس سے جو ہے تیمم کیا جانا ہے۔ یعنی کہیں پر آپ بالکل صاف جو ہے میٹل پہ یا صاف لکڑی پر سے تیمم نہیں کر سکتے، جہاں پر دھول ہو تھوڑی سی اس پر ہاتھ مار کر پھر ہاتھ کو صاف کر کے، دھول لینے کا مطلب یہ نہیں کہ دھول لے کے منہ پہ لگا لیں گے، ہاتھ مارنے کے بعد اس کو پھر سے جھاڑ لینا ہاتھ کو، پھر منہ پر اور ہاتھوں پر جو ہے پھیر لینا، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جو ہے بڑی آسانی پیدا فرما دی ہے۔ اس کے شان نزول میں صحیح بخاری میں جو ہے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی غزوے سے، تو اس دوران مقام بیدا کے مقام پر جو یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا، اور وہیں پر تلاش کرنے کے واسطے جو ہے ٹھہر گئے، اور کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی دستیاب نہیں ہو سکا وضو کے لیے اور غسل کے لیے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی جو ہے امت محمدیہ کے لیے اس میں رکھ دی اور پیدا فرما دی کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لے سکتے ہو پانی نہ ملنے کی صورت میں، جس کے تعلق سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری طرف سے بہت سے فائدے آج جو ہے لوگوں کو ہو رہے ہیں، اس میں کا ایک فائدہ، ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غسل اور وضو کے قائم مقام تیمم کو کر دیا، جو انسان بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تیمم کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو انسان سفر میں ہے اور اس کو پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، اور بیمار ہو اور جو ہے اس کو بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے بجائے پانی کے استعمال کے، یعنی تیمم سے اپنا کام چلا سکتا ہے۔ اور اگر بیمار بھی نہیں ہے لیکن بیمار ہو جانے کا خدشہ ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے آپ کو، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم غسل کے لیے غسل کا قائم مقام بھی ہے، وضو کا قائم مقام بھی ہے، دونوں کا قائم مقام ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ غسل کرنے میں آپ کو تکلیف ہے یا پانی میسر نہیں ہے یا اس کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو غسل کا تیمم کر لیں، اور وضو کرنے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو وضو پانی سے کر لیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کر لیا جائے، ہاں اگر آپ کو ایسی ضرورت ہے تو دونوں کے لیے بھی ایک ہی تیمم کر لیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ غسل سے آپ کو تکلیف ہے تو غسل کا تیمم کر لیں اور پھر وضو پانی سے کر لیں۔ یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں، اس میں آیت کے آخری حصے میں یہ فرما دیا، یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، فرمایا یعنی اس سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو، یعنی
تم کو جو طریقے بتلا دیے گئے ہیں یہ نعمت ہے تمہارے اوپر، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی ڈالنا نہیں چاہتے۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ غسل اور وضو بار بار کرنا یہ کیا تکلیف دہ معاملہ ہے، ایسا ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور کہا کہ یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ، کہ اس کے ذریعے سے تم پاک و صاف ہو جاتے ہو، اور نہ صرف تمہارے جسم کی پاکی ہو جاتی ہے، پاکیزگی ہو جاتی ہے اس سے، بلکہ تمہارے نفس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے پاکیزگی کا، یہ سوائے دین اسلام کی اور کہیں پر نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کو جو نماز کا پابند ہے وہ 5 وقت وہ پانی سے جو ہے اپنے سارے اعضاء کو دھوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو اعضاء باہر رہنے والے ہیں وہ سارے اعضاء صاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ، پیر، چہرہ، اور منہ میں پانی ڈال کے منہ صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، سر کو صاف کرتا ہے، کانوں کو صاف کرتا ہے، گردن کو صاف کرتا ہے، پیروں کو صاف کرتا ہے۔ یہ 5 دفعہ ہوتا ہے روزانہ۔ جو نمازی آدمی ہے جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بہترین پاکیزگی ہے اس کے جسم کی، اور پھر اگر غسل کی حاجت ہو تو پورے جسم کو پاک کرتا ہے غسل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر یہ امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تم کو پاک و صاف کیا جائے، اور تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تیمم کا طریقہ تم کو بتلا دیا گیا کہ اگر کسی صورت سے تمہارے پاس پانی میسر نہ ہو، یا پانی کے استعمال سے تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، تو تم اس کو جو ہے تیمم کے ذریعے سے وہ کام کر لے سکتے ہو۔ تو جہاں جہاں پر شریعت میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، کنسیشنز رکھے گئے ہیں، رعایتیں دی گئی ہیں، تو اس کو انسان بلا روک ٹوک استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں پر ایسا لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ اور شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم تیمم کریں، وضو کر لیں گے، جبکہ اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اگر کوئی بیماری ہے، اس کے باوجود اگر وہ شک کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں تیمم نہیں کروں گا، وضو ہی کر لوں گا، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دل کا روگ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کنسیشنز دیے ہیں، کئی ایک معاملات میں شریعت کنسیشن دی ہے، انسان کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو رعایتیں رکھی گئی ہیں اس کے لیے، تو رعایتوں کو جو ہے استعمال کر لینا، فائدہ اٹھا لینا، یہ جو ہے کامیابی کی نشانی ہے۔ ورنہ اگر کوئی سوچ رہا ہے، اس میں شک و شبہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بیماری اور روگ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رعایتوں کو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان باتوں میں جو ہے تمام پاکی اور صفائی کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیے ہیں، اور احادیث سے بھی جو ہے یہ وضو کی اور غسل کی اہمیت جو ہے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اور اس کے پانی سے جو دھوئے جاتے ہیں اس کے سارے اعضاء، اس سے اس کے گناہ ساخط ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا جیسا وہ ایک ایک عضو ہوتا جاتا ہے، جیسا ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھ سے جو بھی گناہ اس کے ہوئے تھے وہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جھڑا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے جتنے گناہ ہوئے تھے، آنکھ سے جتنے گناہ ہوئے تھے، اور یعنی کلی کرتا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے تو زبان سے جتنے گناہ ہوئے تھے، مسح کرتا ہے تو کان سے جتنے گناہ ہوئے تھے، سر سے جتنے گناہ ہوئے تھے، پیر دھوتا ہے، پیر سے جتنے گناہ ہوئے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جھڑا دیتے ہیں اور اس کو پاک کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کے اثر سے انہیں چہرہ چمکنے لگے گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں روشن ہو جائیں گے، اور اس سے یہ پہچانے جائیں گے کہ امت محمدیہ کے افراد ہیں جنہوں نے وضو کیا تھا نمازوں کے لیے۔ تو اس سے جو ہے بے شمار فائدے وضو اور غسل کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اس میں جو ہے ظاہری ان گندگیوں سے بھی پاکی ہوتی ہے، اور باطنی گندگیوں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو پاک کرتا ہے، اور ایک طرح کی کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے وضو کرنے کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو پاک و صاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رکھی ہیں، اس میں کوئی مشکل اور پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ تو آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں پر کوئی تکلیف اور پریشانی ہو وہاں پر فوراً رعایت دے دی جاتی ہے، تو ان رعایتوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔